مولانا صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے جو رپورٹس آتی ہیں یا جو انٹیریئر منسٹری کی جو الرٹس آتی ہیں، تو افغان طالبان کے ساتھ آپ کا اتنا بہترین تعلق ہے اور وہ آپ شاید پہلے سیاسی رہنما ہیں جن کو وہ اپنے ہاں مدعو کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ پہ حملے کون کر رہا ہے اور کس کی طرف سے آپ کو تھریٹ ہے؟ دیکھیے نہ مجھے یہ علم ہے کہ مجھے کسی طرح سے تھریٹ ہے، لیکن آپ یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ وزیرستان میں ہمارے کتنے ساتھی شہید ہوئے، ٹانک میں ہمارے کتنے ساتھی شہید ہوئے، میران شاہ میں ہمارے کتنے ساتھی شہید ہوئے. باجوڑ کا واقعہ تو اب ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہو گیا ہے کہ ایک حادثے میں میرے 70 سے زیادہ ساتھی شہید ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اب تو ہمارے شہداء کی تعداد 80 سے بھی متجاوز ہو گئی ہے. باقاعدہ بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے جلسوں میں نہ جائیں ورنہ پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے. تو اس قسم کی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ امارت اسلامیہ خدا نہ کرے ان کے ذہن میں کیسے یہ بات آئے گی، تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کہ یہاں پر اگر کوئی مسلح تنظیمیں ہیں تو اس حوالے سے بھی ہماری معلومات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو واقعات ہوئے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں قبول کی ہیں وہ ابھی تک تو TTP کے حوالے سے سامنے نہیں آئیں. لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر جس کو بدامنی کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ میں خطرے میں ہوں، پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان کے ادارے خطرے میں ہے، فوج پہ حملے ہوئے ہیں، پولیس کے حملے ہوئے ہیں، تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ شاید اس سے پہلے شاید اتنی بڑی تعداد میں نہیں. یہ پیمفلیٹ وغیرہ کس نے تقسیم کیے ہیں؟ بظاہر تو جو وہاں ہمیں ساتھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ داعش کے لوگ ہیں. اچھا. اور یہ جو باقی آپ نے حملے تو کئی، اس میں تو TTP نے ذمہ داریاں قبول کی تو وہ جو ہمارے حوالے سے نہیں ہے، ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اداروں کے حوالے سے. لیکن ماضی میں جو آپ پہ خودکش حملے ہوئے تھے اس میں کچھ TTP کی طرف سے نہیں تھے؟ مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں نے نہ پتہ کیا ہے نہ میں نے پیچھا کیا ہے. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. ہاں، تو یہی ہم بھی حیران ہیں نا کہ ایک طرف افغان طالبان آپ کی جماعت واحد جماعت تھی جنہوں نے اعلانیہ ان کو سپورٹ کیا تھا، تو اس کے باوجود تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے پڑے؟ حضرت میں جو باتیں کر رہا ہوں خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. میں کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کبھی اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ اگر ہے بھی تو اس حوالے سے وہ جہت معلوم ہے اس کا، لیکن ملک کی بات کر رہا ہوں، میں پبلک کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں یہ جو ایک لفظ آج کل استعمال ہو رہا ہے نا، جو لیول پلینگ فیلڈ والا، جس کو ہمیں ابھی تک یہ لفظ پک بھی نہیں رہا ہے، پہلی مرتبہ ہم یہ بات سن رہے ہیں. یہ دو صوبوں کے لیے کیوں نہیں ہے، دو صوبوں کے عوام کے لیے کیوں نہیں ہے، دو صوبوں کی پارٹیوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس حوالے سے بھی سوچا جائے. صرف یہ کیا مطلب کہ پورے میڈیا میں صرف ایک پارٹی کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ خود جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت الیکشن میں کس کو. سیاست پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے اس موضوع کو سمیٹ لیتے ہیں. حکومت پاکستان نے تو اس وقت یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ نو ٹاکس وتھ TTP، جو کچھ کرنا ہے امارت اسلامی کو کرنا ہے. بطور جمعیت علماء اسلام کی کیا پالیسی ہے؟ کیا حکومت پاکستان کو براہ راست TTP سے مذاکرات کرنے چاہیے یا کہ نہیں، جو پالیسی پاکستان کی حکومت نے اپنائی ہوئی ہے یہی درست ہے؟ میں اس حوالے سے ابھی کوئی وضاحت کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اور نہیں میں پاکستان گورنمنٹ کو فورس کر سکتا ہوں کسی حوالے سے. ذرا میں صورتحال معلوم کروں گا، اس کے بعد مجھے اندازہ لگے گا کہ کیا زمینی صورتحال تبدیل ہوتی ہے. زمینی صورتحال میں تو میں ایک سیاسی آدمی ہوں بطور ایک سیاسی آدمی کا میں مذاکرات پہ بھی یقین رکھتا ہوں، میں مصالحت پہ بھی یقین رکھتا ہوں، میں کوئی جنگجو تو نہیں ہوں تو ایسے معاملات ایک جامع قسم کی ایک حکمت عملی کے ساتھ اور ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہی طے ہوا کرتی ہیں. اس وقت بظاہر میں اس حوالے سے کسی تبصرے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اچھا، ایک اس موضوع سے متعلق آخری سوال، پھر سیاست کی طرف آتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ طالبان میدان میں آئے تو اس وقت امریکہ وغیرہ نہیں تھا، بلکہ خود افغانی گلبدین حکمتیار تھے، برہان الدین ربانی تھے، باقی لوگ تھے. تو انہوں نے بندوق کی زور پہ وہاں پہ اپنی خلافت قائم کر دی. اور دوسری مرتبہ تو چلو ٹھیک ہے، امریکیوں کی ریزسٹنس بھی تھی. آپ نے پہلی مرتبہ بھی ان کی حمایت کی، دوسری مرتبہ بھی ان کی حمایت کی. اب اس تناظر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ افغانستان میں بندوق کے ذریعے خلافت کا قیام اس کی حمایت کرتے ہیں، تو پاکستان میں TTP جو ان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین بھی مانتی ہے، وہ اگر پاکستان میں وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان میں طالبان نے کیا، تو ادھر آپ ان کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟
میں اسلامی دنیا کی جغرافیائی تقسیم کا قائل ہوں، اور زمینی حقیقت بھی یہی ہے۔ پوری دنیا میں اسلامی دنیا کے کتنے ممالک ہیں اور ان کی اپنی جغرافیائی حیثیت ہے اور ان کی اپنی داخلی صورتحال ہے۔ ہر ایک کو اپنے ملک کے اندر اسٹریٹجی بنانا، وہاں کے حکمت عملی بنانا، پالیسی بنانا، یہ ان کا داخلی معاملہ ہوتا ہے۔ آج اگر فلسطینی اپنی آزادی کے لیے، القدس کی آزادی کے لیے، اپنی حریت کے لیے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے۔ ہمارا کام صرف کاز کی حمایت کرنا ہے جی۔ افغانستان میں اگر لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس طریقے سے کہ 1980 کی پوری دہائی جو ہے وہ وہاں پر روس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو جس کاز کے تحت ہو رہی تھی ہم نے اس کاز کی حمایت کی ہے اور کسی بیرونی مداخلت کو ہم نے وہاں پر ساتھ نہیں دیا ہے۔ اب جب دوبارہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ امریکی مداخلت پیدا ہوئی، تو یہ نہیں ہے کہ روس کی مداخلت ہو تو وہ ناجائز ہو اور امریکہ کی مداخلت جائز ہو جائے۔ ہم نے اسی تسلسل میں کہ وہ مقاصد جو ہیں، جہاد کے جو مقاصد تھے ایک اسلامی حکومت کا قیام، تو اگر وہ مقصد برقرار رہتا ہے اور پھر یہ کہ بیرونی مداخلت ہے اور وہ امریکہ کی صورت میں ہے، تو ہمیں اپنے برادر اسلامی بھائیوں کو سپورٹ کرنا یہ شدید طور پر ہمارے اوپر لازم تھا۔ ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں کی بھی کچھ سزائیں آج ہمیں مل رہی ہیں۔ ہمیں بڑا اسٹریٹ جانا چاہیے تھا، واضح طور پہ جانا چاہیے تھا، اور پھر جس خطرے کے سبب ہم نے یہ سارا کچھ کیا کہ شاید ہم معاشی لحاظ سے تباہ ہو جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، تو ہم وہ ہو جائیں گے، تو وہ بھی تو ہو گیا نا، اس بھی تو ہم نہیں بچ سکے نا جی۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ایسے ہم غلط فیصلے کرتے ہیں؟ لیکن جو لائے حمل آپ نے خود فرمایا کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے طالبان یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو اگر افغانستان میں بندوق کی زور پہ اسلامی نظام کا نفاذ جائز ہے تو ٹی ٹی پی بھی تو یہ کہتی ہے کہ تو پاکستان ٹی ٹی پی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اسلامی نظام تو پاکستان ہمارا ہے، ہاں، اور یہاں پر علماء کرام ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، مدارس ہیں، اساتذہ کرام ہیں، خود جمعیت علماء اسلام کہ جس کے پلیٹ فارم پر 4 سے 5 لاکھ تک علماء کرام موجود ہیں۔ پورے طول عرض میں اجماع ہے اس بات پر کہ پاکستان میں مسلح جنگ کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم علماء کرام کی اس رائے کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندوق کا راستہ اگر افغانستان میں ضرورت تھی تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خود بخود وہ پاکستان میں بھی، کیونکہ یہ جہاد جو ہے یہ احکام اسلام میں سے ہے اور اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جو اسٹریٹجی اگر بدر میں تھی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ احد میں بھی وہی ہو، حنین میں بھی وہی ہو، تو ہر ماحول کے حوالے سے ہمیں ایک حکمت عملی بنانی پڑتی ہے۔ آج کے اس دور میں جب علماء کرام کی واضح رائے یہ ہے اور متفقہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر اصلاح کے لیے ایک سیاسی راستہ اختیار کرنا یہ موضوع ہے اور اس سے زیادہ نقصانات ہو جائیں گے۔ جو کچھ ہوا ہے، جو حاصل ہو چکا ہے اب تک، وہ بھی گنوا دیں گے ہم۔ لہٰذا ہمارے اگر ادارے موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر کے وفاق موجود ہیں، نظام چل رہے ہیں، مساجد محفوظ ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، درس و تدریس کا نظام ہے، سیاسی کام ہو رہا ہے، جمعیت علماء میدان میں ہے اپنے ایک خاص منشور کے ساتھ جو اسلامی منشور ہے، تو اس سارے کام میں جب ایک دفعہ ملک مصروف ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں تو ایک نئی جہت اپنی طرف سے فوراً پیدا کرنا، یہ اگر افغانستان کے لیے مصلحت ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ خود بخود پاکستان کے مصلحت میں بھی ہو گیا، تو یہ سمجھانے کی بات ہے۔